اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا، وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفق علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں، بعد میں بیویاں۔ عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں، اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ، حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو۔ جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان۔ یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں، باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے۔ لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں۔ کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا۔ ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے، موت ہمیں قبول ہے، کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے۔ وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے، قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، آمین۔ ہم تو صرف دعوے دار ہیں۔ ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹیلی فون ہم نے، سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے۔ جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا، کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں ہی رہیں گے نا، سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ ویسے سچ بولا انہوں نے۔ غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے، تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا، یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان. اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن. اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے. میں اکثر سوچتا تھا کہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب. اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے، تلاوت کر کے، ترجمہ بیان کر کے نہیں. وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ختم بخاری ہوتا ہے. وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے، چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں، ختم بخاری. تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے. اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ کو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا، یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ. آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا.